غزوہ تبوک میں دیکھی حضرت عمر فاروق چیخ پڑے کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکی میں آگے نہیں نکل پاؤں گا، کبھی نیکی میں آگے نہیں نکل پاؤں گا۔ ایک بار عمر فاروق سودے بازی پر اتر آئے، سودا بازی سمجھتے ہیں نا، سودے بازی، اے ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو، سودا کرنے لگے، میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو اور اپنی ایک دن کی وہ نیکی جس دن آپ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کا نبی اکرم کا سر آپ کی ران پر تھا اور آپ اپنے انگوٹھے سے ایک سوراخ کو بند کیے ہوئے تھے اور ایک بچھو آپ کے پیر میں کاٹ رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، لیکن آپ اپنا پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے، اس میں جنبش حرکت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا، نبی اکرم کی آنکھ کھل جائے گی، اس لیے آپ نے اپنے پیر کو انگوٹھے کو بچھو سے کٹوانا گوارا کر لیا لیکن پیر ہلانا گوارا نہیں کیا۔ اس دن کی جو نیکی آپ کی تھی وہ ایک دن کی نیکی مجھے دے دیجئے اور اس ایک دن کی نیکی کے بدلے میں میری زندگی بھر کی عبادتیں، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیجئے۔ اے ابو بکر، آپ کی اس ایک دن کی نیکی میری زندگی بھر کی عبادتوں سے، میری زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی ایک دن کی نیکی میری زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق، لیکن ایسا تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، تم اپنی نیکیاں مجھے دے دو، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، شوہر کا بوجھ بیوی نہیں اٹھائے گی، بیوی کا بوجھ شوہر نہیں اٹھائے گا، بھائی کا بوجھ بہن نہیں اٹھائے گی، بہن کا بوجھ بھائی نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے اپنے اعمال دکھانے ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ میرے بھائیوں، یہی غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ مانگا، ہے کوئی جو تعاون کرے، ہے کوئی جو مجھے مال دے، اللہ اس کو جنت دے گا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق اپنے گھر کے مال میں سے آدھا لے آئے، حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر دیے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آئے لوگوں، عثمان غنی نے 100 اونٹ دے دیے ہیں، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ دے دے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے دے۔ عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کسی سے مت مانگیے، 100 اونٹ میں دے رہا ہوں اور دے رہا ہوں، اب 200 اونٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، عثمان غنی نے 200 اونٹ دے دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے سکے؟ لمبا چوڑا سفر ہے، 1200 کلومیٹر دور جانا ہے، سواریوں کی بھی ضرورت ہے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے سکتا ہے عثمان کے علاوہ؟ عثمان غنی تیسری بار اٹھے، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم مت دینا، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ چوتھی بار بھی عثمان غنی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اور دے رہا ہوں، 400 دے چکے۔ آپ نے کہا عثمان میں نے تم سے نہیں کہا ہے، تم 400 دے چکے ہو، اب تم مت اٹھنا، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہوں۔ 5ویں بار بھی عثمان اٹھے، 6ٹھی بار بھی عثمان اٹھے، 7ویں بار جب آپ نے مانگا تو 7ویں بار بھی عثمان اٹھے۔ اللہ کے رسول اب خاموش ہو گئے، وہ سمجھ گئے اب میں جتنی بار کہوں گا اتنی بار عثمان ہی اٹھیں گے، کوئی اور نہیں اٹھے گا۔ آپ نے اب خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عثمان، اے عثمان، 700 اونٹ تم نے آج دیے اللہ کی راہ میں، آج تم نے 700 اونٹ دیے، تمہیں نہیں معلوم کہ آج تم نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے۔
اس نیک کام کو کرنے میں تم نے جو جلدی کی ہے، اس عجلت کی وجہ سے، سرعت کی وجہ سے، اس نیک کام میں جلدی کرنے کی وجہ سے اور اتنا زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ابھی جبریل آئے اور آپ کے بارے میں مجھے خوشخبری سنا کر گئے ہیں۔ اے لوگوں تم بھی سن لو، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اے عثمان سن لو، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط۔ اے عثمان کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے عثمان تمہیں غم نہیں، تمہیں